अस्सलाम। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक बड़ी ही प्यारी शख्सियत मौजूद हैं, शाहिद हुसैन जोया साहब। इन्होंने असल में एक छापा मारा है, हमें बिल्कुल पता नहीं था। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, सीईओज हैं, उनके अपने बिजनेसेस हैं, उन्होंने इनके साथ कुछ अरेंज किया विजिट, और ये उनका जो बिजनेस है वो विजिट कर रहे थे। फिर उन्होंने हमें फ़ोन किया कि आए हुए हैं, तो अगर आप मौजूद हैं तो मुलाकात हो जाए। तो मुझे पर्सनली बहुत खुशी हुई है। खुशी मुझे इसलिए हुई है शाहिद साहब, मैं ओपनली बताता हूँ कि हम जो लोग हैं प्रैक्टिकल काम के लोग हैं। हम आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान के लेवल पे काम कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल काम मुझे दिली तौर पे पसंद आता है। शाहिद साहब की जो दो चीजें मेरे दिल को लगती हैं, एक है इनका स्टाइल। आप इनको देखें, चादर पहनी हुई है, बिल्कुल एक सादा से इंसान की तरह, वो बड़ी ही नफीस जो है शख्सियत है इनकी। प्यार से काम करते हैं और इनको दर्द भी है, और काम भी उन लोगों के साथ कर रहे हैं कि जो 10,000 से 10 लाख के लेवल पे लोग अपना बिजनेस अपने घर से शुरू कर सकते हैं, छोटी इंडस्ट्री जिसको वो बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं, तो उसमें काम कर रहे हैं। शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट। बहुत मेरी ख्वाहिश थी कि आपके साथ मुलाकात हो, आपके साथ मिलूं, कुछ हम डिस्कस कर सकें, क्योंकि आप भी एक पाकिस्तान में मिशन लेके चल रहे हो जो कि स्पेशल चीज़ है। आप पहले मुझे ये बताएं कि आजकल क्या हो रहा है, और आपका जो मिशन है पाकिस्तान के लिए वो क्या है? सबसे पहले आपकी मोहब्बतों, चाहतों और मक्खन लगाने का शुक्रिया। मक्खन नहीं सी वैसे। मोस्टली पाकिस्तान में जो मैं जाना चाहता हूँ वो है छोटे बिजनेसेस को लेके, कि इसको कैसे प्रमोट करना और कैसे इस्टेब्लिश करना। 10,000 रुपये से लेके 10 लाख रुपए तक बिजनेसेस करना या सिखाना बज़ाहिर एक मजाक लगता है, बहुत से लोगों के नज़दीक ये होगा, लेकिन प्रैक्टिकली होगा। एक दो नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज़ हैं। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ औकात में इसको फिल्माया भी है, इंटरव्यूज़ भी किए हैं मेरे भी और उन लोगों के भी जो कि बिजनेसेस कर रहे हैं थोड़े पैसों से और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। मैं सक्सेस किसे कहता हूँ, अपने अपने अल्फाज में मैं अगर कहूँ, ऐसे लोग जिन्होंने बहुत कम पैसों से काम शुरू किया, 6 महीने से 1 साल के दौरान उनके पास एक या एक से ज़्यादा मुलाजमीन हैं, तो वो कामयाब हैं। क्यों? वो ना सिर्फ अपना किचन चला रहे हैं, बल्कि उनके कारोबार के तवस्सुत से 1, 2, 3 या 4 और घरानों का रिज़्क भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों स्टोरीज़ हैं जो मेरे पैनल पे हैं, और खुशी होती है। ये बताना मकसद ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा काम करूँ, इससे जो खुशी मिलती है वो शायद ही किसी और चीज़ में। आपके ये जो बच्चे बैठे हुए हैं सीईओज़, मैंने देखा, इनका काम देखा, इनको काम करने का अंदाज़ देखा, इनसे बातचीत हुई। सबसे बड़ी बात जो इनमें कॉन्फिडेंस है और आपसे मोहब्बत का अंसर है, मैं समझता हूँ कि आप लोगों की ये कमाई है, और ये वो कमाई है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। रुपया, पैसा, दौलत, गाड़ी, बंगला छीन सकते हैं, ये वो कमाई है जो छीनी नहीं जा सकती, ये कमाई जाती है। और इसको कमाने में मैं समझता हूँ कि आपके माहो साल लगे होंगे, आपकी रातों की नींदें इसमें लगी होंगी, खून पसीने से कमाया भाई, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल ऐसे ही जब लोग बताते हैं, फ़ोन करते हैं या मिलते हैं और ये जिक्र करते हैं कि जी ये जो बिज़नेस है ये आपकी वीडियो देख के शुरू किया या आपके प्रैक्टिकल स्कूल में काम सीखने के बाद स्टार्ट किया, तो जो फीलिंग्स वहाँ से आती हैं वही हमारी कमाई है और वही हमारे लिए सब कुछ। बहुत ज़बरदस्त है। हम अजीम साहब की तरफ भी चलेंगे। पहले शाहिद साहब आपकी तरफ एक और क्वेश्चन, कि मेरे ख्याल में आप अभी हमारी जो डिस्कशन हो रही थी, आप कह रहे थे कि हज़ारों स्टूडेंट्स को आप सिखा चुके हैं, वो बिजनेस अपने स्टार्ट कर चुके हैं। मिशन क्या, आप किस लेवल पे इसको लेके जाना चाहते हैं? क्योंकि मुझे ये नजर आया कि जो काम आप कर रहे हो, करोड़ों लोग हैं, यानी जो टॉप एलीट है वो तो यार 1-2%, 5% है, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो नीचे बड़े बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आपका जो मुझे नजर आया ये मॉडल है यार, ये तो पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। तो आपका इस वक्त मिशन क्या है, विजन क्या है? आप कितने सालों में देख रहे हैं कि ये पूरे पाकिस्तान में फैलेगा? आप फैला रहे हैं या नहीं फैला रहे? जी बिल्कुल, इसको मैं अल्हम्दुलिल्लाह आगे लेके जा रहा हूँ। मैं इसको अभी फिलफोर जो है वो सूबाई लेवल पे एक सेंटर जो है वो शुरू कर रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में, कोहाट में मेरा फाइनल हो चुका है सेंटर। लाहौर में उस्मान चुगताई साहब और रिजवान फैक्ट्री वाला के साथ ऑलमोस्ट बातचीत मुकम्मल हो चुकी है। कराची में बातचीत चल रही है। सारे जो हमारे
صوبائی دارالحکومت ہیں, اسٹارٹ میں ان سے لینا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ ضرور یہ ہونا چاہیے, کیونکہ وہاں کے لوگ اتنا لمبا سفر کر کے مجھ تک نہیں پہنچ پا رہے, تو ان کو یہ ساری سہولتیں وہیں پہ دی جائیں. اور اس کے بعد میں اس کو ڈویژن لیول پہ اور پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ لے کے آنا چاہتا ہوں. جو پلان ہے اگلے 5 سال میں وہ یہ ہے کہ میں اس کو یونین کونسل لیول تک لے کے جاؤں گا, کہ ہر یونین کونسل میں ایک ایسا ٹریننگ سینٹر ہونا چاہیے جہاں پہ لوگوں کو پریکٹیکل ٹریننگز کے ذریعے کاروبار سکھایا جا سکے. اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ کاروبار کی رجسٹریشن, جس میں کمپنی یا فرم رجسٹریشن شامل ہو سکتی ہے, ٹریڈ مارک رجسٹریشن NTN بنوا کے ان کو فائلر کرنا, اور اس کے بعد اگر آپ کو مینوفیکچرنگ میں ہے اور اس سے ریلیٹڈ کوئی لائسنسنگ کی ضرورت ہے تو وہ دلوانا, مشینری, را مٹیریلز, پیکنگ مٹیریلز, اور سب سے اہم سیلز اور مارکیٹنگ کی نہ صرف پریکٹیکل کلاسز بلکہ ان کو فیلڈ میں بھیج کے وہاں سے ان کو ایکسپیرینس گین کر کے دینا. یہ میرے نیکسٹ فیوچر پلانز میں شامل ہے. بہت زبردست ہے. اچھا عظیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عظیم صاحب آپ دونوں میں جو ایک چیز میں نے کامن دیکھی ہے وہ ہے لین میتھڈ آف بزنس. یعنی آپ 10,000 سے, ہمارے پاس بے شمار اسٹوڈنٹس وہ جو فون کرتے ہیں, لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ یار میرے پاس نہیں ہے 10 کروڑ, 1 کروڑ نہیں ہے, 50 لاکھ نہیں ہے, تو میں کہاں سے اسٹارٹ کروں. تو عظیم صاحب کا جو سارا میگا سکسیس کا دیکھتے ہو, اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ میں جو سارا پریکٹیکل کام ہو رہا ہے اس کا روح رواں جو ہے یہ عظیم صاحب ہے. تو یہ جو لین میتھڈ ہے ان کا, آپ کیوں کہتے ہیں, ہمیشہ سے کہتے ہیں اسی میں سکسیس فارمولا ہے, جس طرح چائنا اوپر ہے, تو وہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ پاکستان میں کیا کون سا رول پلے کر سکتا ہے پاکستان کی ترقی میں, اس کو آگے لے کے آنے میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد بھائی ویلکم, بڑا اچھا لگا آپ کے ساتھ آج بیٹھ کے بات کرنے کا بھی. آپ نے تو میر صاحب کو کہہ دیا مکھن لگا دی, تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ آپ نے مکھن نہیں لگایا, گھی لگائے کہ مکھن لگائے. ایکچولی ریئل میں آپ جو کام کر رہے ہیں بہت بڑا کام ہے. اگر میں جیسے شیئر بھی کر رہا تھا, اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتاؤں تو ہمارا پاکستان کے لوگوں کا پرابلم یہ ہے, یا کسی بھی قوم کا جو پیچھے رہ جاتی ہے, وہ ہمیشہ کسی نکلی ہوئی قوم کا آج دیکھ رہے ہوتے ہیں, پچھلا نہیں دیکھ رہے ہوتے. مثلا ہم دیکھیں, ہم امریکہ کی باتیں کرتے ہیں, ہم جاپان کی باتیں کرتے ہیں, اور ایون جو ہے آپ چائنا کی باتیں کرتے ہیں, تو ہمارے گورنمنٹ کے یا پولیٹیکل یا جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں, یا ہم خود یا ہمارے پبلک کے جو لوگ ہیں, یہ ان کو دیکھتے ہیں جب وہ نکل چکے ہوتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں غور کیا کہ جب وہ نکل رہے تھے تو کس سٹیج سے اور کیسے نکل رہے تھے. تو مجھے خود بھی پرسنلی جب میں جاپان میں تھا تو کوئی سمجھ نہیں آتی تھی, امریکہ UK ادھر ادھر جاتے تھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی تھی. اور چائنا میں جب میں کافی پہلے گیا تو مجھے وہاں پہ تھوڑا سا نظر آیا کہ یہ وہ سٹیج ہے جہاں آج ہم غور کر سکتے ہیں. تو وہاں سے مجھے بلکہ یہ ہوا کہ ان کی میں نے اسٹڈی کرنی ہے, کئی سال پہلے کی بات ہے. تو میں جب بالکل شروع میں ابھی کہنے پہلے دنوں میں گیا تو ایک بندے نے سر کے اوپر جو ہے نا ایک شارپر سا اٹھایا ہوا تھا, تو چائنیز تھا. تو میں اس کو ایسے میری نظر پڑی تو اندر اس کے نا PCB تھی, یعنی الیکٹرانکس کی ٹیکنالوجی کی چیزیں تھیں. تو میری خود بھی بیک گراؤنڈ ہے, میں نے الیکٹرانکس انجینئرنگ کیا, یا بڑا الیکٹرانکس بیک گراؤنڈ تھی. تو میں نے کہا یار یہ قدرتی وہ جو شاپر تھا نا اس کا ٹرانسپیرنٹ تھا, تو نظر آ رہا تھا. میں نے کہا یہ اس نے سر پہ کیا اٹھایا ہوا ہے. تو میں اس کو فالو کرتا گیا کہ چلو لیٹس ہی دیکھتے ہیں یہ کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے. تو بات بھی بڑی عجیب سی تھی, میں اس کے پیچھے چلا گیا پیدل. اب میں جا رہا تھا تو وہ آگے جا کے نا ایک گھر میں جاتا ہے, تو وہ وہاں پہ عجیب سا انوائرمنٹ تھا کہ وہ چھوٹے سارے علاقے نا ساتھ, تو وہ بچوں کے ٹوائز بنا رہا تھا, اور وہ بھی جو بیٹری سیل والے ہوتے ہیں, ٹی ہو رہی ہے وہ. تو میں بڑا حیران ہوا. میں شروع کی بات ہے, میں نے کہا یار یہ اتنے لین وے سے چھوٹے سے طریقے سے ایک چیز کو جو ہے نا وہ کرے جا رہا ہے. پھر اسی طرح کچھ دن بعد ہم گاڑی پہ بڑی دور چائنا کی سائڈ جگہوں پہ نکلے ہوئے تھے, تو ایک درخت کے نیچے دور سے ہمیں نظر آیا کہ 2 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور 2 سے ٹاپ سے رکھ کے. تو ہم نے کہا جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ شاید عورتیں سویٹر وغیرہ بن رہی ہیں. تو وہ قریب گئے تو وہ PCB میں LEDیاں ڈال کے نا تو وہ کر رہی تھیں جیسے چھوٹا بلب بناتے ہیں وہ. تو خیر ایک تو یہ تھا ٹیکنالوجی وائز ہم نے دیکھا کس طرح سے ہے. تو اب جو قومیں بیسیکلی جس وقت نکل رہی ہوتی ہیں ان کا لین وے ہی ہوتا ہے, چھوٹا وے ہی ہوتا ہے, بالکل جو ہے چھوٹے چھوٹے کاؤنٹر لگا کے, چھوٹی چھوٹی انڈسٹریاں لگا کے وہاں سے وہ شروع ہو جاتے ہیں, اور ان کے اندر کوئی کمپلیکس نہیں ہوتا. اور جو قومیں پیچھے رہ جاتی ہیں وہ پھر بار بار وہ بے حسی میں نا ایسے لوگوں کو اس وقت دیکھتے ہیں کہ آج گوگل کا انوائرمنٹ دیکھیں جی, وہاں پہ جناب لوگ اپنے پیٹس لے کے آ رہے ہیں, گارڈن بنے ہوئے ہیں, اور آپ جناب جو ہے آج مائکروسافٹ کو دیکھیں گے تو جی ایسے گیمز ہو رہی ہیں.
تو کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ جب وہ گوگل بھی 4 بندوں کے ساتھ ایک کمرے سے شروع ہو رہا تھا تو کیسے شروع ہو رہا تھا، ان کے پاس ٹیبل کرسی نہیں تھی. تو یہ بہت اچھا وے ہے ماشاءاللہ، بڑی خوشی ہوتی ہے. اور جس طرح آپ نے یہ سارا، خاص کر پاکستان میں جو کہ بہت زیادہ پاپولیشن جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو بالکل جن کے پاس 10,000 بھی نہیں ہے. کئی لوگ تو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس 5,000 ہو 10,000 ہو تو میں بڑے کام کر سکتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو ماشاءاللہ آپ نے کیا ہے، پکڑا ہے، زبردست ہے، بہت اچھا لگتا ہے. ہم بلکہ چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ مجھے بڑی خوشی ہے، میں چاہوں گا کہ خاص کر جو میگا سکسیس پاکستان کا پلیٹ فارم ہے وہ آپ کے ساتھ مل کے جو ٹیکنالوجی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جس طرح آپ جتنی بھی چیزیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جو آج کی انوینشنز ہیں، ٹھیک ہے نا، مثلا فار ایگزامپل جو ہے وہ ہم کیسے پیچ کر سکتے ہیں. یو ایس بی کیبل ہے، اب اس کی بہت ڈیمانڈ ہے. آپ دیکھیں کہ پورا ملک جو ہے اتنی بڑی پاپولیشن یو ایس بی کیبل آ رہی ہے کنٹینر بھر کے. اچھا وہ ہم لوگوں کو بتاتے بھی ہیں کہ یار لیٹ سے 1 میٹر کی کیبل ہے تو یہ جو کیبل درمیان میں لا رہے ہو یہ تو ادھر بن رہی ہے، آپ کے نہیں بن رہا تو 2 کنیکٹر نہیں بن رہے. تو اسی طرح جیسے آپ کی باقی پروڈکٹ میں جس طرح آپ نے بتایا جو بھی ہے ڈفرینٹ چیزیں بنا رہے ہیں تو ان کی چھوٹی چھوٹی مشینز ٹولز ہیں. مزے کی بات ہے اب یہ یو ایس بی میں صرف 2 کنیکٹر لگانے کی چھوٹی سی مشین ہے. یہ کیسے پیچ ہو سکتی ہے تاکہ پاکستان میں جتنی بھی یو ایس بی کیبل ہے یہ اسی طرح آپ دیکھیں چارجر ہے. اب چارجر ملینز میں پاکستان کو چاہیے. یہ چارجر جو ہے یہ ماچس اور لائٹر بنا ہوا ہے، یار دینا ذرا یہ کرنا ہے. یہ ہم آپ کے پلیٹ فارم سے مل کے کیسے پیچ کر سکتے ہیں، اس کی کیا کیا اس کی جو مشینری ہے وہ کیسے ہے اور کیا کیا انوالو ہو سکتا ہے. موبائل ایکسیسریز میں اتنی چیزیں آ رہی ہیں، موبائل کور آ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ جو موبائل کور ہے سیلیکان کا، یہ سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے. آلموسٹ کامن کور جو ہے یہ سیلیکان کا ہے. اب آپ دیکھیں اس کے چھوٹے چھوٹے سیٹ اپ ہیں، اس کی ڈائی موڈ وغیرہ چھوٹی چھوٹی ہیں، یا چھوٹے گھر میں بھی جو ہے نا اس کو بنا سکتے ہیں. اب ملٹی کیوٹیز وہ بنتی ہیں، وہ بڑی مشینوں میں بنتی ہیں، لیکن اسی کی 2 کیوٹی میں بن سکتی ہے. تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم انشاءاللہ مل کے جو بھی ہماری طرف سے ہو سکتا ہے ہم فلی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، لے کے چلتے ہیں کہ جو ہماری ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آج کنزیومر آئٹم بن چکی ہیں، یعنی کہ ہر بندے کی نیڈ بن چکی ہیں، تو ان کو اگر ہم اس طرح کرتے ہیں. بلکہ ابھی لاسٹ ٹائم میں چائنا میں تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ جو پاپ کارن ہے یا ایون جو ہمارے ہاں یہ کرکرے ہیں اور چپس ہے، اس کے ایک ہے بڑے سکیل پہ سیٹ اپ جو ہے، ایک ہے چھوٹے سکیل پہ جو ہے وہ جو سیٹ اپ ہے ان کی پیکنگ سے لے کر ان کی سارا وہ، تو وہ بڑے بڑے سستے یونٹ تھے جس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ ریجن وائز جو ہے نا، لیٹ سے ایک ریجن ہے اس میں وہ چپس کرکرے بن کے تو اتنے ہی ریجن میں مارکیٹ کی جائے. اس طرح کے 1000 سیٹ اپ جو ہے وہ پھیل سکتے ہیں. تو بڑا اچھا لگتا ہے جیسے آپ لوگوں کو دیکھ کے کہ یار یہ تو انشاءاللہ اس کو لے کے چلتے ہیں آگے. اچھا شاہد بھائی آپ سے میں ایک ڈائریکٹ سوال کروں، میں سیدھا سوال کئی دفعہ کر دینا، کیوں کر رہے ہو یہ سب کچھ؟ یعنی آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا، آپ اپنی فیکٹریز رن کر رہے ہو، فرٹیلائزر کا بڑا کامیاب کام کر رہے ہو، پھر آپ نے ایک ڈے الوکیٹ کیا ہوا سنڈے کو آپ یہ ٹریننگز کرواتے ہو، کیوں؟ اس سوال کا جواب میں نے بھی بڑی مرتبہ کوشش کی ہے کہ ڈھونڈ سکوں، ملا نہیں. بس وہ جو میں کہتے ہیں نا چسکا ہے، یہ چسکا ہے، سکون سا ملتا ہے جب کوئی بندہ آگے کہتا ہے نا دعائیں دیتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اصل میں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان کے پیچھے چھوٹے چھوٹے موٹیوز ہوتے ہیں. میں نے کسی بچے کو کام شروع کروا کے دیا تھا، اس وقت پریکٹیکل وے میں جا کے اتنے یعنی میں نہیں کر رہا تھا، چند لوگوں کو وہ کر رہا تھا. تو اس کے والد نے مجھے فون کیا سعودی عربیہ سے، کہتا ہے جی خدا کا گھر میرے سامنے، کوئی دعا مانگنا چاہتا ہوں، پہلی آپ کے لیے مانگنا چاہتا ہوں، بتائیں کیا مانگوں. واہ. تو مجھے کیا چاہیے؟ یہ وہ چیز تھی جس نے مجھے شاک بھی کیا، اور اس کے بعد یعنی مجھے تھوڑا سا وہ بھی ملا کہ یار یہ مجھے اور کرنا ہے اور کرنا ہے. خواتین فون کرتی ہیں آپ کی وجہ سے میرا بگڑا ہوا بیٹا سدھر گیا، فون کرتی ہیں جی میرے ہسبینڈ کے پاس کام نہیں تھا، آپ کی ویڈیو دیکھ کے ہم نے یہ شروع کیا، الحمدللہ اچھا چل رہا ہے. دعائیں دیتی ہیں اور ساتھ میں کچھ مزید پوچھتی ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ حوصلہ بھی دے رہی ہوتی ہیں اور یہ موٹیویٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں. تو اگر ہم ایز اے ہول بات کریں کہ کیا ملتا ہے مجھے نہیں پتا، بلائنڈ اچھا لگتا ہے بس کر لو. پیشن ایک قسم کا سمجھ لیں، جس طرح ہم الفاظ میں جب اس کو بہت مشکل کوشچن ہے تو میں تھوڑے کو کیتا کہ اس میں ہوتا ہی ہے کہ ہمیں جو سمجھ آئی یہ چیز کہ دیکھیں پیسہ، شان و شوکت، گاڑیاں، کوٹھیاں سب کچھ دیکھ لیا،
लेकिन वो सुकून नहीं आता। जब इस काम में पढ़ते हो तो वो डेली के बेस पे आप जल्दी उठ रहे हो, लेट सो रहे हो, लोगों से बातें कर रहे हो, उनके मसाइल हल कर रहे हो, खुद जो है ना रगड़ा लगा हुआ है। तो यार फिर बात में जाके समझे कि यही हमें अच्छा लगता है, इसी में मजा आता है, यही हमारी वो क्रिकेट है या गेम है जिसमें सुकून आता है। तो अगर कहें ना, वो सलमान खान कहता था किक मिलती है, किक मिलती है, ये किक मिलती है, ये किक मिलती है, बहुत जबरदस्त चीज है। एक यहाँ पे मैं जरा पॉइंट हाईलाइट करूँ, हम तीनों बैठे हैं, हम दोनों खास तौर पे कैमरे पे बैठ जाते हैं और आपके सामने तकरीरें झाड़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो काम जो हम बातें करते हैं वो हमारे रमीज भाई बैठे हैं उधर, ये सारा डिलीवर करते हैं, हमारे CEO हैं। तो रमीज भाई थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। आप लोग खास तौर पे अगर आप एक छोटे लेवल से अपने घर से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो वो लाजमी को, इन्होंने मुझे कहा कि मैं मक्खन लगाता हूँ, ये बहुत बुरे इंसान है ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, तो मैं इस तरह की बातें कर देता हूँ। तो दिली तौर पे खुशी होती है, हर एक बंदे की अपनी एक अट्रैक्शन होती है, आपकी जो अट्रैक्शन है आप बिल्कुल जो अंदर से वो नजर आते हो, इनको आप फॉलो करें। इनके जो वो सारे मॉडल्स हैं, आप मेरे ख्याल में सोप का करवा रहे हैं, आप मेरे ख्याल में और बेशुमार ये क्रिस्प और इस तरह की छोटी छोटी 50 बिजनेसेस हैं 50 बिजनेस जिसमें मैं प्रैक्टिकली लोगों की हेल्प करूँ। जबरदस्त है, इनको लाजमी फॉलो करें। ये जो सारे मॉडल्स दिखा रहे हैं, अगर आप लकी हैं इनसे खुद जाके ट्रेनिंग लें, इनसे सीखें, इनकी वीडियोस देखें, और घर से यार देयर इज नो एक्सक्यूज। जो लोग कहते हैं यार हमारे पास पैसा नहीं, दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज। पैसा हर कोई बना सकता है, सिर्फ ड्राइव चाहिए, सिर्फ पैशन चाहिए, और इन जैसा एक टीचर चाहिए जो आपको अब मैसर है। इनको लाजमी फॉलो करो, इंशाल्लाह आपके भी हालात बदलेंगे। बाकी शायद भाई आप यहाँ पे आए, बहुत मजा आया। अभी हम इनको जाने नहीं दे रहे, हो सकता है पक्का रख लो, बंद कर दें इधर। तो मजा आया बात करके, ऑनेस्ट है, ओपन है। तो इंशाल्लाह आप जैसे लोगों ने ही जो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाना और इसमें बड़े बड़े काम करने हैं। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज।